الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المحسنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. حاضرین مجلس، علماء کرام، دینی ملی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف جس نے ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے اور دینی و اصلاحی باتیں سننے کی توفیق دی۔ حاضرین کرام، ہم سب مسلمان ہیں اور امت محمدیہ میں ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے، تو آج ہم ایک ایسے عمل کی طرف چلیں گے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین خوش ہو۔ اسی کی مناسبت سے میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہیں، اللہ کون سے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ سامعین کرام، ہم لوگ کو اپنے حساب سے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، اپنے لیے رہنما اور آئیڈیل بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جو ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کو ایک طرز سے دیکھتا ہے کہ اگر اس کے اندر ایسی چیزیں، ایسی صفات پائی جائیں تو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ سورہ حجرات کے آیت کریمہ اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک معزز، اللہ کے نزدیک پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کیے رہتے ہیں، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ پسند کرتا ہے۔ لہذا ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں تقوی جیسے عظیم صفت اپنانی ہوگی۔ اور نہیں تقوی والا انسان چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کرے انسان ہی کیوں نہ ہو، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احمد کی روایت ہے کہ ان اللہ یعطی الدنیا ویحب ومن لا یحب۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا داری، مال دولت اور دنیا کی چیزیں کو ہر کسی کو دے دیتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اسے بھی دنیا داری دیتا ہے، دنیا کے مال و دولت دیتا ہے، دنیا کی نعمتیں دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس سے محبت نہیں کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے جسے اللہ بن مال و دولت دے رہا ہے، دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے، دوسری طرف ایک کافر ہے، گنہگار ہے، ایک فاسق ہے، اسے بھی دے رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ولا یعطی الدین، کہ جو کافر ہوتا ہے اسے دین کی دولت نہیں ملتی، جو کافر ہوتا ہے، جو فاسق ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا جو دین ہے، جو اسلام ہے، جو ایمان ہے، حقیقی معلوم ہے، جو کامیاب ہونے والی سیڑھیاں ہے وہ نہیں ملتی ہے۔ تو سمجھ دیجئے ہم کامیاب ہونے والے میں سے ہو جائیں گے اگر ہم اللہ کے محبوب بندے میں شامل ہو گئے، اور اگر ہم اللہ کے محبوب بندے میں شامل ہونا چاہتے ہیں ہمیں ایمان کی دولت اپنانا ہوگا، دینی چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب بندے اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ محسنین لوگوں میں شامل ہو جائیے۔ محسن لوگ کون ہیں؟ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، جو لوگ عمل صالح ہیں، ایک دوسرے سے شفقت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کہتا ہے کہ میں نیک بندوں اور احسان کرنے والوں اور نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، جو انہیں پینے کی بھی شفقت کرتے ہیں، نیکیوں پر توجہ دیتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم سابقون، جو لوگ بھی نیکی میں شفقت کرتے ہیں، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور
دوسری آیت کریمہ کو اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ کہتا ہے کہ جو بھی شخص نیک عمل کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے والا عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی ہو اگر نیک عمل کر رہا ہے، اللہ کو خوش کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان قریب ہم ایک اچھی زندگی عطا کریں گے، ایک بہترین زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین ایسا بدلہ دے گا کہ ہم لوگ خوش ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ تو میرے بھائی یہ معلوم کیا ہوا کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نیک بندوں میں شامل ہونا ہے، ہمیں اللہ کے سبقت کرنے والے، نیکیاں کرنے والے بندوں میں شامل ہونا ہے، محسنین لوگوں میں شامل ہونا ہے، متقین لوگوں میں شامل ہونا ہے، تب جا کے ہم کامیاب ہوگے، تب جا کے ہم اللہ کے نیک بندوں میں، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوگے۔ دوسری چیز کیا؟ متوکلین، کہ تقوی یعنی توکل اختیار کرنے والے بنے۔ اگر ہم اللہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین بھروسہ کرنا ہوگا، ہر حال میں اللہ کا بھروسہ کیجیے، چاہے ہمارے حالات جیسے بھی ہو۔ رب العالمین کہتا ہے مجھ پر بھروسہ کر لو، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، رب العالمین کہتا ہے کہ میں توکل کرنے والوں، بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ جو لوگ بھی اللہ پر آنکھ بند کبھی بھروسہ کر لے تو رب العالمین میں کبھی مایوس نہیں کرتا، رب العالمین میں اپنے در سے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا ہے کہ ان کی پریشانی دور نہ کرے، ان کی مشکلات کو ختم نہ کرے، ان کی بیماریوں کو دور نہ کرے۔ رب العالمین کہتا میں تو ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں، شفت ہے کہ میری طرف چلے آئے، وہ مجھ پہ بھروسہ کرنے والے بن جائیں۔ اور مزید آیتیں کہ دیکھتے ہیں سورۃ طلاق کے اندر، اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أمره۔ رب العالمین کہتے ہیں جو لوگ بھی مجھ پہ توکل کرتے ہیں، مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، چاہے اس کے لیے اس کی زندگی میں کتنی مشکلات ہو، پریشانیاں ہو، بیماریاں ہو، یا پھر دنیا بھر کے اگر مصیبتیں بھی آ جائے، رب العالمین کہتا ہے میں ایسے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اور رب العالمین جس کے لیے کافی ہو جائے، بتائیے اس کا کون کیا کر سکتا ہے؟ دنیا کی حکمرانی، دنیا کی طاقتیں مل جائے، پھر یہ ہمارا بال باقا نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا میرے بھائی آج جو ہم مایوسی کے شکار ہے، آج جو ہم جگہ جگہ پر جاتے ہیں، کسی اور کو بھروسہ اختیار کر لیتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے کی خرابی ہے۔ رب العالمین کہہ رہا ہے میرے دربار پر آ جاؤ، مجھ پہ بھروسہ کر لو، مجھ میں یقین تعمیل کر لو، رب العالمین تمہیں خوش کر دے گا۔ رب العالمین تمہیں ایسی چیزیں عطا کرے گا، ایسی نعمتیں عطا کرے گا کہ تمہیں کسی اور کی طرف بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میرے بھائی پتہ کیا چلا کہ دو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہے اگر ہم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز تم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو۔ اگر ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گئے تو رب العالمین کے محبوب بندے بن جائیں گے، اللہ رب العالمین سے محبت کرنے لگے گا، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے دنیا کی دولت مل جاتی ہے، آخرت کی دولت مل جاتی ہے، نیکی کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، غرض کے ہر چیز مل جاتی ہے۔ رب العالمین کے وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العالمین کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے توکل، بھروسہ کر لیتے ہیں تو رب العالمین ہر اعتبار سے ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز، جو اللہ کے محبوب بندہ ہم بننا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے توبہ ریز ہو جاتے ہیں، جو اللہ رب العالمین سامنے اپنے گناہوں کو رکھ دیتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں۔ رب العالمین کہہ رہا ہے ایسے لوگ پسند کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ توبہ کرنے والے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک توبہ کرنے والے یعنی گناہ ہو گئے تو ہم اللہ کے سامنے آ کر اپنی پاکیزگی، اگر ہم اللہ رب العالمین کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں، محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، رب کے دربار میں اپنی تمام قسم کی برائیاں رہ دے، اپنے گناہ گار ہونے کے اعتراف کر لے تو رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے بنے،
اللہ کے توبہ کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائے تو رب العالمین ہمیں تمام قسم کی برائیوں کو ختم کر کے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر تھے ان تمام لوگوں کی صفات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بہت زیادہ توبہ کرنے والے تھے، لیکن ہم اگر دیکھیں تو انبیاء کرام کی صفات میں شامل ہے۔ یہ توبہ ایک ایسی صفت ہے جو ابیہ کی صفات وہ شامل ہے جس کی سو اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پسند کرتا ہے۔ اگر ہم آدم علیہ السلام کو دیکھیں کہ جب ان سے غلطی ہو گئی، ایک خطا ہو گیا، تو رب العالمین مجھے انہیں اس دنیا کے اندر بھیج دیا، تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیا اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اپنے اوپر ظلم کرنے کا ارتکاب کیا، تو اس کا اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس گناہ کو اللہ سے پیش کرنے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارا رب ہم نے اپنے نفسوں کو ظلم کر لیا ہے، انفسنا وان لم تغفر لنا، اے ہمارا رب ہم نے اپنے آپ کو گناہ میں ڈال لیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، اگر تو ہمیں نہ بخشے، تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارے گناہ کو معاف کر دے، جو ہماری بخشش کر سکے۔ میرے رب العالمین، میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے رب اگر تو ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ میرے بھائی آنگے احترام اس طریقے سے دعا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں، اسے جب یہ غلطی ہو گئی، جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک ان کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم تھا، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، میں ہی ظالم میں سے ہوں، اے رب تو مجھے معاف کر دے۔ اس طرح کی توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے نبی دی جناب محمد مصطفیٰ کی صفات کو دیکھے، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہے، جن کو اشرف الانبیاء امام کائنات نبی آخر الزمان کا لقب ملا ہے، جو بشریت کے سب سے اعلیٰ درجے پر کامل ہے، سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، وہ جو معصوم عن الخطا ہے، وہ دنی اسی وجہ استغفار کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہوئے واللہ انی لاستغفر، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں استغفار کرتا ہوں، انی لاتوب الیہ بالیوم مئۃ مرہ، اللہ کی قسم دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، فی الیوم مئۃ مرہ، اور ایک حدیث میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، جس نبی کے تمام اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہے، وہ جب اتنے استغفار کرے، وہ جب اتنے اللہ سے معافی مانگے، تو ہم جس گناہگار، سیاہکار اور گناہوں میں لثبت انسانوں کو کتنا استغفار کرنا چاہیے؟ ہمارے تو گناہ کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی ہمیں توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، تو بتائیے ہم اللہ کا نیک بندوں میں کیسے شامل ہوں گے؟ اگر ہم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو ہم توبہ جیسے عظیم صفت کو اپنے اندر اپنانا ہوگا، اور یہ حمد کرام کی عظیم صفات میں شامل ہے جس کو رب العالمین نے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین سے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو واقعی اگر ہم اللہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں، اپنی تمام قسم کی پریشانیاں، مصیبتیں اور جو بھی ہمیں حاجتیں ہیں پوری کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے مطمئن بندے بننا چاہتے ہیں، رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت کرنے والے بن جاؤ، اپنے گناہوں پر شرمندگی کی اظہار کرنے والے بن جاؤ، رب العالمین تم سے خوش ہو جائے گا اور تمہیں اپنے خوشی کا پروانہ عطا کر دے گا۔ تو میرے بھائی ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ برائیوں سے استغفار کرنا ہے، اللہ کی شنودی کے لیے، اللہ کے رضا مندی کے لیے ہمیں اپنے گناہوں پر عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی چیز، نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا۔ اگر ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، رب العالمین کہتا ہے
کہ تم اللہ کے نبی علیہ السلام کے متبع بن جاؤ، رب العالمین تمہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے گا۔ قرآن اس کی طرح شکیت فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں کو یہ فرمان سنا دے کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، فاتبعونی تم میری اتباع کرو، یعنی کہ محمد مصطفیٰ کی اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ اپنے نبی، جس نبی کو میں نے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے، اس نبی کی اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ تبعونی یحببکم اللہ، رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ بتا دیجیے اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ میرے بھائیو کتنی بہترین آیت کریمہ ہے۔ ہم اگر اللہ کے نبی کی محبت، نبی علیہ السلام اور اللہ رب العالمین محبت کو پانا چاہتے ہیں اور مقرب بندے یہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، اور جو فرمان جو احکام الہی لے کر گئے ان کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے محبوب کو دے بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ نے کئی باتیں بنا جاتی ہیں کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے شرط ہے کہ ہمیں نبی کی بھی اتباع کرنی ہوگی، تو سب سے پہلے ہمیں نبی کی اتباع کرنی ہے، تو ساتھ ساتھ اس کے بدلے میں اللہ اپنے محبت کا پروانہ ہمیں عطا کرے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور میں تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہم سے اللہ محبت بھی کرے گا، تمام گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ سوچیں ایک انسان کے لیے اس بہت بڑی چیز ہے کہ انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے اطاعت کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں گناہ معاف کر دوں گا۔ اگر انسان کے گناہ معاف ہو جائے سمجھیے دنیا کا سب سے امیر انسان ہے، دنیا کا سب سے اشرف المخلوقات میں شامل ہو جائے گا اگر اللہ نبی سے محبت کرنے لگ جائے۔ امی نبی سے محبت اور اللہ رب العالمین کی پیروی، جنت کے حقدار ہونے والے میں سے وہ لوگ شامل ہو جائیں گے۔ اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ بھی نبی کو اتباع نہیں کریں گے، نبی کی پیروی نہیں کریں گے، وہ میں تو اللہ کے محبوب بندے بنیں گے اور میں ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى، الا من ابى یا رسول اللہ۔ اللہ نے فرماتا ہے کہ میرے امت میں جتنے لوگ بھی رہتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ جنتی ہے، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى، جتنے لوگ بھی میرے امتی تمام کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، الا من ابى، سوائے وہ لوگ جو بھی جنت میں جانے سے انکار نہ دے۔ وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جن لوگوں نے جنت کو جانے سے ہی انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اور صحابی رسول نبی سوال کیا تھا قیل عمر یا رسول اللہ کہ اللہ کے نبی کون ایسا بدبخت ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ میرے بھائی میرا ذرا غور کیجئے، صحابی رسول کے سوال کرتے ہیں کہ اللہ نبی کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے؟ نبی کا مقتدی تو جنت میں جائے گا، لیکن آگے اللہ نے فرماتے من عصانی فقد ابى، من عصانی قیل یا رسول اللہ من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابى۔ دو باتیں پتہ چلی، پہلی چیز کہ جو بھی شخص اللہ کو کہتے ہیں میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اس نے جنت کی جانے کا قبول کر لیا، اس نے جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا۔ اگر واقعی میں نبی علیہ السلام کا متقی ہے، فرمان ربانی کی طور پر اگر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا اس حدیث کے مطابق۔ اور اگر جو بھی دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہو، چاہے کم تر درجے کے مسلمان ہو، اگر نبی کے فرمان میں عمل نہیں کرتا ہے، نبی کی اتباع نہیں کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے،
ایسے لوگ جنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ایسے لوگوں نے جنت میں جانے سے ہی کر دیا۔ میرے بھائیو غور کیجئے، اس طریقے سے اللہ نے بتا رہے، اور اطاعت کتنی بڑی چیز ہے جسے ہم نے صرف اپنی دنیاوی لذتوں کے خاطر اللہ کے نبی کی محبت کو چھوڑ دیا، نبی کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، صرف دنیا کے رنگینوں کے لیے۔ میرے بھائی جس دنیا کو اللہ نوبل حیات دنیا اللہ متاع الغرور کہا ہے کہ دنیا کو دھوکہ دے دے گی، جس دنیا کو کمانے کے لیے، جس دنیا کے مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آنکھیں کو بھولے ہوئے ہو، رب العالمین کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان ہے، ایسے لوگوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ تصور کیجئے ہم کتنی زیادہ خسارے اور گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی رب العالمین یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم دنیا مت حاصل کرو، یہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم مال برکت نہ کماؤ، بلکہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے خوشنودی حاصل کرتے ہوئے، میری رضامندی حاصل کرتے بھی اللہ کو خوش رہو۔ اگر واقعی میں اللہ کی خوشنودی، اللہ کے رضامندی چاہتے ہو تو اللہ کی اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے اس دنیا کو چاہو، رب العالمین دور عطا کر دے گا۔ اور اللہ کے نبی نے تو ہمیں دعا بھی سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کہ اللہ نے کہتا ہے، اے ہمارے رب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو دنیا کی بڑائی عطا کر، اے اللہ تو آخرت کی بڑائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور میں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ میرے بھائی اللہ کے نبی اس طریقے دعا کر رہے ہیں اور ہمیں سکھلا رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ ہم جو صرف اور صرف دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی رنگین گودی میں ہیں، ذرا لمحہ وقت دیر ہم اللہ کے محبوب بندے بھی شامل ہو جائیں گے، اور ہم جو چاہتے ہیں، ہم جس چیز کے خواہش کرتے ہیں، رب العالمین پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں رزق دینے کا وعدہ کرتا ہے، شرط لے کے ہم مومن بنے، اللہ پر توکل کرنے والے بنے۔ اس لیے میرے بھائیو ہم نبی کی متبع بن جائے، رب العالمین ہمیں خوش کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ ہمیشہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کریم فرماتا ہے سورہ 22 پارے کی آیت ہے کہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، کہ جو لوگ کافر ہیں سرات کے قبر کی کامر رکھتے، ایسے لوگوں کی چہروں کو پیروں کے رنگ پر کتلگ وجوہ، جوانوں میں ان کی سر کے الٹ لگ گیا گا۔ آج رب چچوڑے کے نرد کرتے ہیں، ٹیچر کا طرح سے ناد بتے رہے، اور اسے کو پشت پرائے کی کوشش کرتے ہوئے لوگ اتاکن ایسی جگہ اتابوں سے بتاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ وقت پر لن وجوہ تنار، ایسے چہرے جہنم دیتے الٹے پتے کیے جائیں گے، ین کے ذاتے جہتنی فرائی کرتے جائیں گے، اس طریقے سے بھوت یہ جائے گا چہروں کو کہ تین میں لائکن بے انسان یہ وہ کو پھر لگ وجوہ تنار، پھر وہ انسان کہنا یکون بے یا ریت را دادا بوہر یا دارے بوسینا، کہ کاش میں رب وہ کتاب تبھی ہوتی، نبی علیہ السلام میں تمالنا نہیں ہوتا، اور ہم نبی علیہ السلام کے فرمان کے خلاف نہ کرتے، اللہ کی اطاعت کر لیتے، رسول اللہ کی اطاعت کر لیتے، تو آج ہم کامیاب ہو جاتے، آج ہم اس طریقے سے خسارے کے زندگی نہ گزارتے۔ میرے بھائی تصور کیجئے نبی کی اتباع نہ کرنا کتنی بڑی خسارے کا سودا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں نبی کی محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن نبی سے محبت اگر واقعی وہ ہوتا کان لتی کی فرما برداری کرتے، رسول اللہ کی فرما برداری کرتے، آج ہم اپنے محبت کے دعوے میں ناقص ہے، کمزور ہے، مکمل نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث اہل سنت کہتے تو ہے، اہل حق کہتے تو ہے، حق کے فرما بردار، حق کے علم بردار کہتے تو ہے، لیکن ہم حقیقی معنوں میں حق کو لے کر حق کو پھیلانے والے، حق پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں اگر حقیقی معنوں میں رب کے فرمان پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی علیہ السلام کے احادیث پر، نبی علیہ السلام کے عمل کرتے ہوئے ان کی اطاعت کرنی ہوگی۔
اور اللہ کو خوش رہنا ہوگا تو انشاءاللہ ہم اللہ کے محبوب بندے بھی بن جائیں گے اور اسی طریقے سے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ پانچویں و آخری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ 5 وقت کی نمازیں اس کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگے گا اور ہمیں جنت جیسے عظیم نعمتوں میں داخل کرے گا۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، ایسے ہی لوگ جنت میں تعظیم کے لائیں گے، ایسے ہی لوگ عظیم جنتوں میں داخل ہوں گے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں خوش کر دے گا، اللہ رب العالمین ہمیں جنت جیسے عظیم نعمت عطا کر دے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کر دے، اے اللہ تو ہمیں اپنے محبت کا پروانہ عطا کر دے، اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ بھی دین سے دور ہیں اور دنیا کے رنگین میں ملوث ہو چکے ہیں، گناہ